چلتے ہیں درس کی طرف۔ آپ یہ درس کو لازمی غور سے سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت معلومات حاصل ہوگی، دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی انشاءاللہ، ضرور سنیے گا۔ یہ چلتے ہیں درس و بیان کی طرف، غور سے سنیے گا ضرور۔ کہ جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، جو بات میرے دل میں ہے، جس سوچ اور احساس کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ مجھے یہ توفیق دے، وہ الفاظ دے کہ جن کے ذریعے میں اپنی بات کو آپ کے سامنے اس طرح رکھ سکوں کہ میری بات آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے۔ اپنے پروگرام کے آغاز میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کہ اللہ آج کے پروگرام کے شروع میں ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق کو، روشنی کو، سچ کو حق بنا کر دکھا دے، روشنی بنا کر دکھا دے، اور نہ صرف دکھا دے بلکہ ہمیں اس پر چلنے والا بنا دے، اس کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روشنی ہمارے سامنے ہوتی ہے، حق ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اسے اختیار کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہم رزقاً طیبا وعملاً متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ کہ ہمیں وہ علم عطا فرما کہ جس علم کے ذریعے ہم نئی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ علم کہ جس کے ذریعے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی قربت حاصل نہ ہو، وہ اندھیرا ہے، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ اور ہر وہ علم کہ جو میرے عمل کا حصہ نہ بنے، جو میرے معاملات کا حصہ نہ بنے، جو میری اخلاقیات کا حصہ نہ بنے، وہ علم ظلم ہے، ظلم کے سوا کچھ نہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں رزق طیب عطا فرما۔ میں اپنے سامعین کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ رزق صرف مال کا نام نہیں ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو چیز بھی آپ کو درکار ہے اس کا نام رزق ہے۔ آپ کا مال آپ کا رزق ہے، آپ کی اولاد آپ کا رزق ہے، آپ کے عزیز رشتہ دار آپ کا رزق ہے، آپ کے دوست احباب آپ کا رزق ہیں، آپ کی دعائیں آپ کا رزق ہیں، اور اوروں کی دعائیں آپ کے لیے آپ کا رزق ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی تقدیر دوسرے لوگوں کے منہ میں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب وہ دوسرے لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں اس کی تقدیر میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں دنیا نے آدم انسان کو اللہ نے مظلوم الملائک بنایا، کسی مخلوق کے لیے اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کو یہ حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ انسان کو مان لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے احسن تقویم پر بنایا، ہم نے اسے بہترین ساخت
کہ ہم فطرت سے جلد کرتے ہیں، ہم اللہ کی کائنات میں جو چیزیں ہیں ان سے جلد کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہم اس مقصد کے خلاف غلط سمت میں چلنے کی، مخالف سمت میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی سمت میں چلیں کہ جس سمت میں اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم چلیں، تو اس پوری کائنات کی ایک ایک چیز آپ کی مددگار بن جائے گی۔ اسی لیے نبی محمد نے جو حدیث کی بات کہی، سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کے راہ میں نکلنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تو اس کائنات کی ہر چیز میری اور آپ کی مددگار بن جائے گی، اس لیے کہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انسان اس راستے پر چلے کہ جس راستے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ تو آج کی گفتگو اسی حوالے سے ہوگی کہ سکون ہماری زندگی میں کیسے آیا، وہ سکون سے ہم اس دور میں، زندگی کی اس دور میں بہت پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ سکون کو ہم پیچھے چھوڑ کر آ گئے۔ سکون کو ہم وہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سکون نہیں ہے۔ تو آج جو قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات کے حوالے سے میں آپ سے تعارف کراؤں گا کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے سکون کہاں رکھا ہے۔ پہلی آیت سورۃ الحجرات میں نے آپ کے سامنے رکھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا فجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر، اس کے بعد ثم لم یرتابوا، اس کے بعد وہ شک میں نہیں پڑتے۔ میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، وہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، ان کے دلوں کو اللہ کو ٹھہراؤ دیتا ہے، وہ اطمینان دیتا ہے، وہ یکسوئی دیتا ہے کہ وہ تمام کشتیاں جلا کر اللہ کی محبت کی تلاش میں، جنت کی تلاش میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں کو کیفیت کیسے حاصل ہو؟ شک کہتے ہیں تذبذب کو، شک کہتے ہیں کہ وہ چیز کہ جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے۔ شک سوال کا نام نہیں ہے، شک اس چیز کا نام نہیں ہے آپ کے ذہن میں کوئی الجھن پیدا ہو۔ شک اس غفلت کا نام ہے کہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان آ کر آپ کو اللہ کے لیے عمل کرنے سے روک دے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو پڑھی سورہ غافر کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کے آنے کا سب سے بڑا مقصد ایک ہی تھا۔ قرآن کی یہ آیت کہ جو سورہ آل عمران کے اندر ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ کہ مومنوں کے لیے اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے مومنین کے اوپر، اس بات کی رسولا من انفسهم، کہ ہم نے انہی میں سے ان کا رسول پیدا کیا۔ فرشتہ رسول بنا کر نہیں بھیجا، جنات میں سے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ من انفسہم، انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ اور رسول کا کام کیا تھا؟ رسول کا کام تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کا سب سے بڑا کام تھا تزکیہ۔ تزکیہ کہتے ہیں اندر کے دل کی صفائی، تزکیہ کہتے ہیں اندر کے پردوں کو ہٹانا، تزکیہ کہتے ہیں اندر کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنا، تزکیہ کہتے ہیں
فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ منافقین یہ کہتے ہیں، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ موج لے جاؤ، ہمیں وہ نشانیاں دکھاؤ کہ تم اللہ کے نبی ہو. ہم نشانیوں اور موجزوں کے بغیر تمہیں نبی ماننے سے اور اللہ کو اللہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں موجزوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مزید نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت ہے من اناب کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے دلوں کی صفائی کریں. اگر یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا اغفر لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہمیں ظلم کے نظام سے نجات دے، ہمیں ظالموں سے نجات دے. اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. اللہ ہمارے دل کھول دے. اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور تیری جنت چاہتے ہیں. اور جماعت اسلامی اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 70 72 74 سال سے 80 سال سے لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.